بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ایز کی نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت، مال، صحت، نیک اولاد اور عزت دی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ ہم نے اسے آزمایا اور اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگی ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین تبرا کو ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو طویل عرصے تک بیماری میں مبتلا رکھا۔ ان کا جسم کمزور ہو گیا، گوشت جھڑ گیا اور لوگ ان سے دور رہنے لگے، لیکن ایوب علیہ السلام نے کبھی زبان سے شکوہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اسے صابر پایا، کتنا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف ہے، یعنی تمام مسائل میں انہوں نے شکوہ نہیں کیا بلکہ شکر ادا کیا۔ جب ایوب علیہ السلام نے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے پہنچی تھی ہم نے اسے دور کر دیا، اور اس کی اہل و عیال، بیوی و اولاد اسے واپس دے دیے اور ان کے ساتھ اور بھی زیادہ عطا کیا۔ سورۃ الانبیاء۔ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی۔ سورۃ الصاد۔ اللہ نے زمین سے ایک چشمہ جاری فرمایا، ایوب علیہ السلام نے اس سے پانی پیا اور غسل کیا اور ان کے زخم دور ہو گئے۔ پھر اس پانی کو پیا تو اندر کی بیماریاں بھی ختم ہو گئی۔ قرآن میں ان کی بیوی کا نام ذکر نہیں، مگر مفسرین طبرا قرطبی اور راضی ابن کثیر کے مطابق وہ ایک نیک، باوفا اور صابر خاتون تھی، جنہوں نے ہر حال میں شوہر کی خدمت کی۔ ابن کثیر کے مطابق رحم اللہ بن ابراہیم بن یوسف تھی۔ انہوں نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کے دوران کام کر کے کھانا لانا شروع کر دیا تاکہ اپنے شوہر کی خدمت کر سکیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے اور عذاب میں ڈال دیا۔ سورۃ الصاد۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ شیطان ایوب علیہ السلام کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا تھا، کبھی ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا، کبھی ان کی بیوی کے ذریعے آزمائش کی کوشش کرتا، لیکن ایوب علیہ السلام نے ہمیشہ شیطان کو پہچانا اور اللہ کی پناہ مانگی۔ یہ واقعہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے، اور ہم نے اسے کہا، ایک یار لو جس سے 100 تنکیاں ہوں اور اسی سے مار دو اور اپنی قسم پوری کر لو۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی پر کسی بات پر غصے میں قسم کھائی تھی۔ مفسرین کے مطابق ممکن ہے کسی دینی معاملے میں یا شیطان کے وسوسے کی وجہ سے کہ وہ اسے 100 کوڑے ماریں گے۔ جب شفا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی قسم بھی پوری ہو جائے مگر بیوی کو نقصان نہ پہنچے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھجور یا گھاس کی 100 تنکیاں باندھ کر ایک ہی بار ہلکا سا مار دو تاکہ قسم پوری ہو جائے اور کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے، اللہ رحیم اور اپنے نیک بندوں کے وعدے بھی آسانی سے پورے کرواتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اور بھی اتنے ہی عطا کیے، اپنی رحمت کے ساتھ اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔
سورۃ الصاد۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا کی، نیا گھر، صحت، اولاد، کھیت، باغات، عزت، اور ان کا نام مثال صبر کے طور پر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ بعض مفسرین بتاتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جتنا صبر آج تک کسی نے نہیں کی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، دعا ہوئی، صبر کیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، بیوی کی وفاداری، قسم اور 100 کوڑے والا واقعہ، شفائے رحمت، انعام و عزت کی واپسی۔ صبر کرنے والا بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ شیطان ہمیشہ مایوسی پھیلاتا ہے، مومن صبر پر اس پر غالب آ جاتا ہے۔ شریک حیات کی وفاداری اور خلوص ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبیوں کی آزمائش ہمیں یہ سکھاتی ہے، ایمان کا امتحان صبر سے جیتا جاتا ہے، جلد بازی سے نہیں۔ اللہ اپنے بندے کی عزت ہمیشہ واپس لوٹاتا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔